شفقت ہے داستاں وہ جو ظالموں کا زوال ہو. یا ربی یا ربی یا ربی. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آپ کے حکم کے مطابق فوجیں محاصرے کی جگہ پر پہنچ چکی ہیں. جنگی خیمے لگا دیے گئے ہیں. میری دو دھاری تلوار کو ایک طرف سے جنگ کی آگ اور دوسری طرف سے صلاح الدین کے انتقام نے دھار لگائی ہے. ہر مسئلے کا حل فتح ہے.
سلطان صالح نے چونک کر اپنے مشیر اعلیٰ کی طرف دیکھا. تم کیا کہنا چاہتے ہو گمشتگین؟ والدہ مرحومہ کی غلطی کا ذکر سن کر سلطان ملک صالح کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا. صلاح الدین ایوبی کچھ بھی ہو جائے مگر اس کی گردن میں سلطان عادل کا توقع غلامی ہمیشہ رہے گا. گمشتگین نے بڑی احتیاط سے اپنی بات آگے بڑھائی. مادر ملکہ نے اسے داماد ہونے کا شرف بخشا مگر وہ غلام کا غلام ہی رہا اور اس نے اپنی ذات دکھا دی. سلطان ملک صالح اپنے مشیر اعلیٰ کی بات اب بھی نہیں سمجھا تھا. وہ اب بھی حیرت و ناگواری سے گمشتگین کی طرف دیکھ رہا تھا. جب مادر ملکہ کی وفات پر دشمنوں کی آنکھیں اشکبار تھیں، اس وقت صلاح الدین آپ کی تعزیت کے چند جھوٹے الفاظ تحریر کر رہا تھا. آخر گمشتگین کی نفرت بے نقاب ہو گئی اور وہ کھل کر صلاح الدین ایوبی کے خلاف زہر فشانی کرنے لگا. کیا وہ ایک دن کے لیے آپ کا غرب بانٹنے کے لیے مصر سے دمشق نہیں آ سکتا؟ یہ کہہ کر گمشتگین نے قصدن اپنی بات ادھوری چھوڑ دی. اب سلطان ملک صالح کی کیفیت بدل گئی. انہوں نے اپنی مجبوری تحریر کر دی تھی. وہ اس وقت شام کے محاذوں پر دشمنوں سے الجھی ہوئی ہیں. ان کی معذرت قبول کی جا سکتی ہے. سلطان ملک صالح نے صلاح الدین ایوبی کی وکالت کرتے ہوئے کہا. یہ مجبوری نہیں سلطان ذیشان، ایک سیاسی چال ہے، ایک بہانہ ہے. گمشتگین نے سلطان ملک صالح کو صلاح الدین کے خلاف بھڑکاتے ہوئے کہا. صلاح الدین نے مادر ملکہ کے غم میں شریک نہ ہو کر ثابت کر دیا کہ اسے اپنے آقا کے خاندان کے دکھ درد سے کوئی دلچسپی نہیں. آپ بہت جلد یہ منظر دیکھ لیں گے کہ سیف الدین والی موصل کی طرح صلاح الدین بھی اپنی خود مختاری کا اعلان کر دے گا. اگر ایسا نہ ہو تو سلطان ذیشان کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنے اس غلام کا منہ کالا کر کے پورے شہر میں گشت کرائے. سلطان ملک صالح کے چہرے پر شدید فکر و پریشانی کے آثار نظر آنے لگے. گمشتگین نے بڑی مکاری کے ساتھ دونوں کے درمیان شک کا بیج بو دیا تھا. کچھ دن بعد ہی شمس النساء صلاح الدین کے چھوٹے بھائی اور اپنے دیور ملک عادل کے ساتھ مصر سے دمشق پہنچی. پہلے وہ ملک صالح کے گلے لگ کر خوب روئی. پھر جب دل کا غبار کچھ ہلکا ہوا تو والدہ کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے حاضر ہوئی. شمس النساء کے اچانک دمشق پہنچ جانے سے مشیر اعلیٰ گمشتگین بہت زیادہ پریشان نظر آنے لگا. وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ شمس النساء بہت لائق فائق اور زیرک خاتون ہے جو سیاسی امور پر گہری نظر رکھتی ہیں. گمشتگین کو خدشہ تھا کہ کہیں شمس النساء زیادہ دنوں کے لیے دمشق میں قیام نہ کرے اور پھر اس کے بوئے ہوئے بیج پھوٹنے سے پہلے ہی خاک میں مل کر چور نہ ہو جائے. پھر اسی رات جب شمس النساء چھوٹے بھائی سے تنہائی میں ملنے کے لیے ملک صالح کے کمرے کے قریب پہنچی تو دروازے پر ایک مسلح محافظ موجود تھا. جیسے ہی شمس النساء اندر داخل ہونے کے لیے آگے بڑی، محافظ نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا. اس وقت سلطان آرام کر رہے ہیں. حکم ہے کہ کوئی بھی شخص ان کے سکون میں خلل انداز نہ ہو. مسئلہ محافظ گمشتگین کا آدمی تھا، اس لیے وہ نہیں جانتا تھا کہ اس سے مخاطب ہونے والی نقاب پوش خاتون کون ہے. محافظ کا طرز گفتگو دیکھ کر شمس النساء کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور اس نے انتہائی سخت لہجے میں کہا. تم مجھے جانتے ہو کیا؟ میں کون ہوں؟ آپ کوئی بھی ہیں مگر سلطان معظم کا یہی حکم ہے کہ اس وقت ان کے کمرے میں کوئی نہیں جا سکتا. مسئلہ محافظ نے اپنی ذمہ داری اور فرض نبھاتے ہوئے اونچی آواز میں کہا. وہ نقاب پوش خاتون کو قصر خلافت کی کوئی کنیز سمجھ رہا تھا. محافظ کے تحقیر آمیز لہجے نے شمس النساء کو سخت برہم کر دیا. اس نے تیزی کے ساتھ اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور انتہائی غضبناک لہجے میں محافظ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا. میں تیرے سلطان معظم کی بڑی ہمشیرہ ہوں. کیا اب بھی تم مجھے اندر جانے سے روکنے کی طاقت رکھتے ہو؟ مسئلہ محافظ شدید خوف سے لرزنے لگا. شمس النساء تیزی کے ساتھ بڑھی اور سلطان ملک صالح کے کمرے میں داخل ہو گئی. پھر جو کچھ اس کی آنکھوں نے دیکھا وہ ناقابل بیان تھا. سلطان ملک صالح اپنی ریشمی بستر پر بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں شراب سے لبریز جام تھا. مشیر اعلیٰ گمشتگین کسی غلام کی طرح بستر کے نیچے فرش پر بیٹھا تھا. چھوٹے بھائی کو شراب پیتے دیکھ شمس النساء کو کچھ دیر کے لیے سکتہ سا ہو گیا. گمشتگین بدحواسی کے عالم میں فرش سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے ادب کا مظاہرہ کرنے کے لیے دونوں ہاتھ باندھ لیے. سلطان ملک صالح نے بڑی بہن کو دیکھ کر کس قسم کی گھبراہٹ یا پریشانی کا مظاہرہ نہیں کیا. دمشق کے نوعمر حکمران نے شمس النساء کے سامنے شراب کے پیالے کو منہ تو نہیں لگایا تھا مگر کسی قدر ناگوار لہجے میں کہا. آپ کو اس وقت یہاں آنا نہیں چاہیے تھا. شمس النساء نے بڑی حسرت زدہ نظروں سے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا اور انتہائی غمزدہ لہجے میں کہا. واقعی مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا. یہ کہہ کر شمس النساء نے گمشتگین کی طرف دیکھا جو مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا. گمشتگین تو وقت کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ. شمس النساء کی آنکھوں میں دنیا بھر کی نفرت سے مٹ آئی اور زبان سے ادا ہونے والے ایک ایک لفظ سے طنز کی زہر ٹپک رہا تھا. تو نے سلطان عادل کے نمک کا حق خوب ادا کیا. اتنا کہہ کر شمس النساء تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گئی. اس کے جاتے ہی نمک ہم حرام گمشتگین نے سلطان ملک صالح کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور بڑی مکاری کے ساتھ اپنے جسم پر مصنوعی لرزہ طاری کرتے ہوئے کہا. خدا وند نعمت، میں تو آپ کے رحم و کرم ہی کے سہارے زندہ ہوں اور اسی عنایت خاص کے ذریعے دمشق میں پہچانا بھی جاتا ہوں. آپ نے شہزادی صاحبہ کے تیور دیکھ لیے. بندہ نواز مجھے بتائیے کہ اب میں کیسے زندہ رہوں گا اور میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ آج تو گمشتگین نے خوشامد کی انتہا کر دی اور اس نے الفاظ کے پیچ و خم کے ساتھ سلطان ملک صالح کو خدا کہہ کر پکارا تھا.
सुल्तान मलिक सौले ने इत्मीनान के साथ शराब का एक घूंट लिया और बेनयाजाना लहजे में बोला, वो मेरी बड़ी बहन है, इसीलिए उनका एहतराम मुझ पर लाजिम है, मगर जहाँ तक अमूर मुमलिकत का ताल्लुक है तो इसमें कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। मैं इस मुल्क का मुतलिकुल अनान हुक्मरान हूँ। ये कहते कहते सुल्तान मलिक सौले के चेहरे से गरूर शाही छलकने लगा। वाली दमिश्क और शाम की बात सुनकर गमुश्तगीन ने सुकून का सांस लिया। इसका मंसूबा तकमील तक पहुंच गया था। नौमुर सुल्तान इतनी जल्दी अपने रास्ते से भटक जाएगा, गमुश्तगीन ने सोचा भी ना था। अपनी पहली कामयाबी के बाद गद्दार मिल्लत दूसरे मंसूबे पर गौर करने लगा, जो बहुत ज्यादा खतरनाक था। इस वाक़े के बाद शम्सुन्निसा अज़ियत और कर्ब की शिद्दत से रात भर न सो सकी। फिर वो आज़ान फजर के साथ ही बिस्तर से उठ खड़ी हुई, वजू किया और नमाज पढ़ने लगी। फिर उसने तवील सजदा किया और इंतहाई रोई कि मुसल्ले इसके आंसू से तर हो गया। शम्सुन्निसा के वहम गुमान में भी नहीं था कि मलिक सौले इतनी जल्दी तबाही के रास्ते पर चल पड़ेगा। सुल्तान आदिल की अजीम शान सल्तनत इतनी तेजी के साथ सियासी तूफान की जद में आ जाएगी। इससे पहले कि सुल्तान मलिक सौले दरबार जाता, शम्सुन्निसा ने तन्हाई में अतमाम हुज्जत के तौर पर छोटे भाई से खुलकर गुफ्तगू की। तुम उस नेक सीरत बाप के बेटे हो जिसके किरदार की दुश्मन भी कस्में खाते हैं। इससे पहले कि शम्सुन्निसा अपनी बात मुकम्मल करती, सुल्तान मलिक सौले दरमियान में बोल उठा। बाबा मोहतरम का अपना तरीक़ेकार था। ये जरूरी तो नहीं कि मैं भी उनकी रविश अख्तियार करूं। मैं कामयाब हुक्मरानी के लिए जो मुनासिब समझूंगा वही करूंगा। सुल्तान मलिक सौले के अंदर नौजवान फरमा रवा बोल रहा था, जिसकी जहनी सतह बहुत कम थी और जज्बात समंदर की लहरों की तरह बागी और सरकश। छोटे भाई की ये बेबाकी देखकर शम्सुन्निसा को एक और सदमा पहुंचा, जिसे बर्दाश्त करने के लिए उसे सुल्तान सौले ने चौंक कर अपने मुशीर आला की तरफ देखा। तुम क्या कहना चाहते हो? गमुश्तगीन, वालिदा मरहुमा की गलती का जिक्र सुनकर सुल्तान मलिक सौले के चेहरे पर नागवारी का रंग उभर आया। सलाहुद्दीन अयूबी कुछ भी हो जाए, मगर उसकी गर्दन में सुल्तान आदिल का तौके गुलामी हमेशा रहेगा। गमुश्तगीन ने बड़ी एहतियात से अपनी बात आगे बढ़ाई। मादर मलिका ने उसे दामाद होने का शर्फ बख्शा, मगर वो गुलाम का गुलाम ही रहा और उसने अपनी जात दिखा दी। सुल्तान मलिक सौले अपने मुशीर आला की बात अब भी नहीं समझा था। वो अब भी हैरत और नागवारी से गमुश्तगीन की तरफ देख रहा था। जब मादर मलिका की वफात पर दुश्मनों की आंखें अश्कवार थीं, इस वक्त सलाहुद्दीन आपकी ताज़ियत के चंद झूठे अल्फाज तहरीर कर रहा था। आखिर गमुश्तगीन की नफरत बेनकाब हो गई और वो खुलकर सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ जहर फिशानी करने लगा। क्या वो एक दिन के लिए आपका गर्ब बांटने के लिए मिस्र से दमिश्क नहीं आ सकता? ये कहकर गमुश्तगीन ने कसदन अपनी बात अधूरी छोड़ दी। अब सुल्तान मलिक सौले की कैफियत बदल गई। उन्होंने अपनी मजबूरी तहरीर कर दी थी। वो इस वक्त शाम के महाजों पर दुश्मनों से उलझे हुए हैं, उनकी माजरत कबूल की जा सकती है। सुल्तान मलिक सौले ने सलाहुद्दीन अयूबी की वकालत करते हुए कहा, ये मजबूरी नहीं सुल्तान ज़ीशान, एक सियासी चाल है, एक बहाना है। गमुश्तगीन ने सुल्तान मलिक सौले को सलाहुद्दीन के खिलाफ भड़काते हुए कहा। सलाहुद्दीन ने मादर मलिका के गम में शरीक न होकर साबित कर दिया कि उसे अपने आका के खानदान के दुख दर्द से कोई दिलचस्पी नहीं। आप बहुत जल्द ये मंजर देख लेंगे कि सैफुद्दीन वाली मौसल की तरह सलाहुद्दीन भी अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर देगा। अगर ऐसा ना हो तो सुल्तान ज़ीशान को यह हक हासिल होगा कि वो अपने इस गुलाम का मुंह काला करके पूरे शहर में गश्त कराए। सुल्तान मलिक सौले के चेहरे पर शदीद फिक्र परेशानी के आसार नजर आने लगे। गमुश्तगीन ने बड़ी मक्कारी के साथ दोनों के दरमियान शक का बीज बो दिया था। कुछ दिन बाद ही शम्सुन्निसा सलाहुद्दीन के छोटे भाई और अपने देवर मलिक आदिल के साथ मिस्र से दमिश्क पहुंची। पहले वो मलिक सौले के गले लगकर खूब रोई, फिर जब दिल का गुबार कुछ हल्का हुआ तो वालिदा की कब्र पर फातिहा ख्वानी के लिए हाजिर हुई। शम्सुन्निसा के अचानक दमिश्क पहुंच जाने से मुशीर आला गमुश्तगीन बहुत ज्यादा परेशान नजर आने लगा। वो अच्छी तरह जानता था कि शम्सुन्निसा बहुत लायक फायक और ज़िरक खातून है, जो सियासी उमूर पर गहरी नजर रखती हैं। गमुश्तगीन को खदशा था कि कहीं शम्सुन्निसा ज्यादा दिनों के लिए दमिश्क में कयाम न करे और फिर इसके बोए हुए बीज फूटने से पहले ही खाक में मिलकर चूर न हो जाए। फिर उसी रात जब शम्सुन्निसा छोटे भाई से तन्हाई में मिलने के लिए मलिक सौले के कमरे के करीब पहुंची तो दरवाजे पर एक मुसल्ला मुहाफिज मौजूद था। जैसे ही शम्सुन्निसा अंदर दाखिल होने के लिए आगे बढ़ी, मुहाफिज ने उसे टोकते हुए कहा, इस वक्त सुल्तान आराम कर रहे हैं, हुक्म है कि कोई भी शख्स उनके सुकून में खलल अंदाज ना हो। मसला मुहाफिज गमुश्तगीन का आदमी था, इसलिए वो नहीं जानता था कि उससे मुखातिब होने वाली नकाब पोश खातून कौन है। मुहाफिज का तर्ज गुफ्तगू देखकर शम्सुन्निसा के माथे पर बल पड़ गए और उसने इंतहाई सख्त लहजे में कहा, तुम मुझे जानते हो क्या? मैं कौन हूँ? आप कोई भी हैं, मगर सुल्तान मुअज्जम का यही हुक्म है कि इस वक्त उनके कमरे में कोई नहीं जा सकता। मसला मुहाफिज ने अपनी जिम्मेदारी और फर्ज निभाते हुए ऊंची आवाज में कहा। वो नकाब पोश खातून को कसर खिलाफत की कोई कनीज समझ रहा था। मुहाफिज के तहकीर आमेज लहजे ने शम्सुन्निसा को सख्त बरहम कर दिया। उसने तेजी के साथ अपने चेहरे से नकाब हटा दिया और इंतहाई गजबनाक लहजे में मुहाफिज से मुखातिब होते हुए कहा, मैं तेरे सुल्तान मुअज्जम की बड़ी हमशीरा हूँ, क्या अब भी तुम मुझे अंदर जाने से रोकने की ताकत रखते हो?
مسئلہ محافظ شدید خوف سے لرزنے لگا۔ شمس و نزا تیزی کے ساتھ بڑھی اور سلطان ملک صالح کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ پھر جو کچھ اس کی آنکھوں نے دیکھا وہ ناقابل بیان تھا۔ سلطان ملک صالح اپنی ریشمی بستر پر بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں شراب سے لبریز جام تھا۔ مشیر اعلیٰ گمشتگین کسی غلام کی طرح بستر کے نیچے فرش پر بیٹھا تھا۔ چھوٹے بھائی کو شراب پیتے دیکھ شمس و نساء کو کچھ دیر کے لیے سکتہ سا ہو گیا۔ گمشتگین بدحواسی کے عالم میں فرش سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے ادب کا مظاہرہ کرنے کے لیے دونوں ہاتھ باندھ لیے۔ سلطان ملک صالح نے بڑی بہن کو دیکھ کر کس قسم کی گھبراہٹ یا پریشانی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ دمشق کے نوعمر حکمران نے شمس نساء کے سامنے شراب کے پیالے کو منہ تو نہیں لگایا تھا مگر کسی قدر ناگوار لہجے میں کہا، آپ کو اس وقت یہاں آنا نہیں چاہیے تھا۔ شمس نساء نے بڑی حسرت زدہ نظروں سے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا اور انتہائی غمزدہ لہجے میں کہا، واقعی مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر شمس نساء نے گمشتگین کی طرف دیکھا جو مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ گمشتگین، تو وقت کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ۔ شمس نساء کی آنکھوں میں دنیا بھر کی نفرت سے مٹ آئی اور زبان سے ادا ہونے والے ایک ایک لفظ سے طنز کی زہر ٹپک رہا تھا۔ تو نے سلطان عادل کے نمک کا حق خوب ادا کیا۔ اتنا کہہ کر شمس نساء تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی نمک ہم حرام گمشتگین نے سلطان ملک صالح کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور بڑی مکاری کے ساتھ اپنے جسم پر مصنوعی لرزہ طاری کرتے ہوئے کہا، خدا وند نعمت، میں تو آپ کے رحم و کرم ہی کے سہارے زندہ ہوں اور اسی عنایت خاص کے ذریعے دمشق میں پہچانا بھی جاتا ہوں۔ آپ نے شہزادی صاحبہ کے تیور دیکھ لیے؟ بندہ نواز مجھے بتائیے کہ اب میں کیسے زندہ رہوں گا اور میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ آج تو گمشتگین نے خوشامد کی انتہا کر دی اور اس نے الفاظ کے پیچ و خم کے ساتھ سلطان ملک صالح کو خدا کہہ کر پکارا تھا۔ سلطان ملک صالح نے اطمینان کے ساتھ شراب کا ایک گھونٹ لیا اور بے نیازانہ لہجے میں بولا، وہ میری بڑی بہن ہے، اسی لیے ان کا احترام مجھ پر لازم ہے، مگر جہاں تک امور مملکت کا تعلق ہے تو اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ میں اس ملک کا مطلق العنان حکمران ہوں۔ یہ کہتے کہتے سلطان ملک صالح کے چہرے سے غرور شاہی چھلکنے لگا۔ والی دمشق و شام کی بات سن کر گمشتگین نے سکون کا سانس لیا۔ اس کا منصوبہ تکمیل تک پہنچ گیا تھا۔ نوعمر سلطان اتنی جلدی اپنے راستے سے بھٹک جائے گا گمشتگین نے سوچا بھی نہ تھا۔ اپنی پہلی کامیابی کے بعد غدار ملت دوسرے منصوبے پر غور کرنے لگا جو بہت زیادہ خطرناک تھا۔ اس واقعے کے بعد شمس نساء اذیت و کرب کی شدت سے رات بھر نہ سو سکی۔ پھر وہ آذان فجر کے ساتھ ہی بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی، وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی۔ پھر اس نے طویل سجدہ کیا اور انتہائی روئی کہ مسلح اس کے آنسوں سے تر ہو گیا۔ شمس نساء کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ملک صالح اتنی جلدی تباہی کے راستے پر چل پڑے گا۔ سلطان عادل کی عظیم الشان سلطنت اتنی تیزی کے ساتھ سیاسی طوفان کی زد میں آ جائے گی۔ اس سے پہلے کہ سلطان ملک صالح دربار جاتا، شمس نساء نے تنہائی میں اتمام حجت کے طور پر چھوٹے بھائی سے کھل کر گفتگو کی۔ تم اس نیک سیرت باپ کے بیٹے ہو جس کے کردار کی دشمن بھی قسمیں کھاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ شمس نساء اپنی بات مکمل کرتی، سلطان ملک صالح درمیان میں بول اٹھا، بابا محترم کا اپنا طریقہ کار تھا، یہ ضروری تو نہیں کہ میں بھی ان کی روش اختیار کروں۔ میں کامیاب حکمرانی کے لیے جو مناسب سمجھوں گا وہی کروں گا۔ سلطان ملک صالح کے اندر نوجوان فرما روا بول رہا تھا جس کی ذہنی سطح بہت کم تھی اور جذبات سمندر کی لہروں کی طرح باغی اور سرکش۔ چھوٹے بھائی کی یہ بے باکی دیکھ کر شمس نساء کو ایک اور صدمہ پہنچا جسے برداشت کرنے کے لیے اسے اپنی پوری اعصابی طاقت استعمال کرنی پڑی۔ سلطان صالح نے چونک کر اپنے مشیر اعلیٰ کی طرف دیکھا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ گمشتگین، والدہ مرحومہ کی غلطی کا ذکر سن کر سلطان ملک صالح کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا۔ صلاح الدین ایوبی کچھ بھی ہو جائے مگر اس کی گردن میں سلطان عادل کا توق غلامی ہمیشہ رہے گا۔ گمشتگین نے بڑی احتیاط سے اپنی بات آگے بڑھائی۔ مادر ملکہ نے اسے داماد ہونے کا شرف بخشا مگر وہ غلام کا غلام ہی رہا اور اس نے اپنی ذات دکھا دی۔ سلطان ملک صالح اپنے مشیر اعلیٰ کی بات اب بھی نہیں سمجھا تھا۔ وہ اب بھی حیرت و ناگواری سے گمشتگین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب مادر ملکہ کی وفات پر دشمنوں کی آنکھیں اشکبار تھیں، اس وقت صلاح الدین آپ کی تعزیت کے چند جھوٹے الفاظ تحریر کر رہا تھا۔ آخر گمشتگین کی نفرت بے نقاب ہو گئی اور وہ کھل کر صلاح الدین ایوبی کے خلاف زہر فشانی کرنے لگا۔ کیا وہ ایک دن کے لیے آپ کا غرب بانٹنے کے لیے مصر سے دمشق نہیں آ سکتا؟ یہ کہہ کر گمشتگین نے قصدن اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ اب سلطان ملک صالح کی کیفیت بدل گئی۔ انہوں نے اپنی مجبوری تحریر کر دی تھی۔ وہ اس وقت شام کے محاذوں پر دشمنوں سے الجھے ہوئے ہیں، ان کی معذرت قبول کی جا سکتی ہے۔ سلطان ملک صالح نے صلاح الدین ایوبی کی وکالت کرتے ہوئے کہا، یہ مجبوری نہیں سلطان ذیشان، ایک سیاسی چال ہے، ایک بہانہ ہے۔ گمشتگین نے سلطان ملک صالح کو صلاح الدین کے خلاف بھڑکاتے ہوئے کہا۔ صلاح الدین نے مادر ملکہ کے غم میں شریک نہ ہو کر ثابت کر دیا کہ اسے اپنے آقا کے خاندان کے دکھ درد سے کوئی دلچسپی نہیں۔ آپ بہت جلد یہ منظر دیکھ لیں گے کہ سیف الدین والی موصل کی طرح صلاح الدین بھی اپنی خود مختاری کا اعلان کر دے گا۔ اگر ایسا نہ ہو تو سلطان ذیشان کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنے اس غلام کا منہ کالا کر کے پورے شہر میں گشت کرائیں۔
सुल्तान मलिक सालेह के चेहरे पर शदीद फिक्र परेशानी के आसार नजर आने लगे। गमुश्तगीन ने बड़ी मक्कारी के साथ दोनों के दरमियान शक का बीज बो दिया था। कुछ दिन बाद ही शम्स-उन-निसा सलाहुद्दीन के छोटे भाई और अपने देवर मलिक आदिल के साथ मिस्र से दमिश्क पहुंची। पहले वो मलिक सालेह के गले लगकर खूब रोई, फिर जब दिल का गुबार कुछ हल्का हुआ तो वालिदा की कब्र पर फातिहा ख्वानी के लिए हाजिर हुई। शम्स-उन-निसा के अचानक दमिश्क पहुंच जाने से मुशीर आला गमुश्तगीन बहुत ज्यादा परेशान नजर आने लगा। वो अच्छी तरह जानता था कि शम्स-उन-निसा बहुत लायक, फायक और ज़िरक खातून है जो सियासी उमूर पर गहरी नजर रखती हैं। गमुश्तगीन को खदशा था कि कहीं शम्स-उन-निसा ज्यादा दिनों के लिए दमिश्क में कयाम न करे और फिर इसके बोए हुए बीज फूटने से पहले ही खाक में मिलकर चूर न हो जाए। फिर उसी रात जब शम्स-उन-निसा छोटे भाई से तन्हाई में मिलने के लिए मलिक सालेह के कमरे के करीब पहुंची तो दरवाजे पर एक मुसल्ला मुहाफिज मौजूद था। जैसे ही शम्स-उन-निसा अंदर दाखिल होने के लिए आगे बढ़ी, मुहाफिज ने उसे टोकते हुए कहा, इस वक्त सुल्तान आराम कर रहे हैं, हुक्म है कि कोई भी शख्स उनके सुकून में खलल अंदाज ना हो। मसला मुहाफिज गमुश्तगीन का आदमी था, इसलिए वो नहीं जानता था कि उससे मुखातिब होने वाली नकाब पोश खातून कौन है। मुहाफिज का तर्ज गुफ्तगू देखकर शम्स-उन-निसा के माथे पर बल पड़ गए और उसने इंतहाई सख्त लहजे में कहा, तुम मुझे जानते हो क्या? मैं कौन हूँ? आप कोई भी हैं, मगर सुल्तान मुअज्जम का यही हुक्म है कि इस वक्त उनके कमरे में कोई नहीं जा सकता। मसला मुहाफिज ने अपनी जिम्मेदारी और फर्ज निभाते हुए ऊंची आवाज में कहा। वो नकाब पोश खातून को कसर खिलाफत की कोई कनीज समझ रहा था। मुहाफिज के तहकीर आमेज लहजे ने शम्स-उन-निसा को सख्त बरहम कर दिया। उसने तेजी के साथ अपने चेहरे से नकाब हटा दिया और इंतहाई गजबनाक लहजे में मुहाफिज से मुखातिब होते हुए कहा, मैं तेरे सुल्तान